بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے تمام معمولات کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دن کیسے گزارتے تھے۔ اس عنوان کے تحت نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کے مکمل احوال بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ روزمرہ کے اذکار ذکر کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمولات کا ایک سرسری سا خاکہ سامنے رکھنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا کام کس وقت اور کتنے دورانیے میں کیا کرتے تھے، جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو چلیں اس کو حتی الامکان مختصر کر کے آپ کو بتاتے ہیں، تو یہ انتہائی مفید اور انتہائی شاندار معلومات آخر تک لازمی دیکھیں، لائک کر کے پسندیدگی کا اظہار کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر متعدد احادیث ہیں، اس لیے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہر طریقے پر ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 احادیث ہی ذکر کی جائیں تاکہ ویڈیو کو ممکن حد تک مختصر کیا جا سکے۔ اور چونکہ آج کی ویڈیو میں بیان کردہ ساری احادیث آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لکھی ہوئی بھی ملیں گی، تو آپ سارے حوالہ جات سامنے سکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے اٹھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے قیام کو اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار دیا، اور حدیث میں وضاحت ہے کہ وہ رات کا 1/3 قیام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی آخری تہائی ہوتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے؟ وہ فرمانے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیدار ہوتے تھے جب مرغ کی آواز سن لیتے تھے، یعنی تہائی رات کے وقت۔ اگر ہم پاکستان اور بھارت کی گرمیوں اور سردیوں کی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو رات کی آخری تہائی سردیوں میں تقریباً 3 بجے اور گرمیوں میں تقریباً 2 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں کے حساب کے مطابق سردیوں میں 3 بجے کے قریب اور گرمیوں میں 2 بجے کے قریب بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تو وضو کا پانی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تہجد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی رات یا دن کو بیدار ہوتا ہے وہ وضو کرتا ہے اور اچھے انداز سے کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو فرشتہ اسے گھیر لیتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے۔ نماز تہجد کی رکعت کم از کم 2 اور 4 اور زیادہ سے زیادہ 8، البتہ بعض روایتوں میں 12 رکعت بھی وارد ہوئی ہیں، اس لیے 12 رکعت تک گنجائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ نماز تہجد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے بعد اذان فجر سے پہلے آرام فرماتے تھے۔ اس کی ایک دلیل تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ میرے ہاں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری کا وقت ہوتا تو آپ آرام فرما رہے ہوتے۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معمول کے متعلق بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی اور آرام کیا، پھر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ اٹھے اور نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت بتا رہی ہے کہ اذان فجر سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آرام فرماتے تھے، لیکن اس میں سوتے نہیں تھے اور نہ ہی آپ کی آنکھ لگتی تھی۔ نماز فجر اذان فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ رکعتیں اس قدر مختصر ہوتی تھی کہ میں کہتی آیا آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے؟ فجر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں میں
سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ فجر کی سنتوں کے بعد اپنے دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ سنتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھاتے، عمومی طور پر ایک رکعت میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے۔ نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر اذکار فرماتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رات دیکھے گئے خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے۔ لوگوں سے باقاعدہ پوچھتے، کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ وہ بھی بیان فرماتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طویل خواب ہے جو نماز فجر کے بعد آپ نے بیان کیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب قائم کیا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ اگر رات کو کوئی وحی آئی ہوتی تو وہ بھی نماز فجر کے بعد ہی لوگوں کو بتاتے، جس طرح کہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو رفقا بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کی قبولیت کی اطلاع بذریعہ وحی رات کو آ گئی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات ہی کو سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خوشخبری بھیجنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی، بلکہ فجر کے بعد یہ اطلاع دی۔ نماز فجر سے طلوع آفتاب کے دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے محو گفتگو بھی ہوتے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا سماک بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجلس کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے، ہاں بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس جگہ نماز فجر پڑھتے تھے طلوع آفتاب تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ سورج طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے باتیں کرتے رہتے، پھر ایام جاہلیت کا تذکرہ بھی کرتے اور ان باتوں پر ہنستے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہوتے۔ طلوع آفتاب کے بعد اشراق کے نفل۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحیٰ یعنی اشراق کی نماز پڑھتے۔ یہ 2 تا 8 رکعت ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی تھی۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحیٰ کی نماز کی کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ کہنے لگی 4 رکعت، اور اس سے زیادہ جتنی چاہتے۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ضحیٰ مسجد ہی میں ادا فرماتے تھے۔ اس کی ایک دلیل تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے جس میں وضاحت گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد ان کے ہاں تشریف لائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت ادا کی تو اسے 1 حج اور عمرے جتنا ثواب ملتا ہے۔ پینے کے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک۔ اس دوران مدینہ منورہ کے رہائشیوں کے خادم اپنے پانی کے برتن وغیرہ لے آتے جن میں پانی بھی ہوتا۔ جو بھی برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا آپ اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے۔ کبھی سخت سردی میں بھی لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیتے۔ ناشتہ۔ اس کے بعد ناشتہ کرتے، لیکن یہ طلوع آفتاب کے فوری بعد نہیں بلکہ کچھ تاخیر سے ہوتا تھا، کیونکہ اگر ضحیٰ کی نماز کے بعد فوری ناشتہ کرنے کی عادت ہوتی تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مصلی کی بجائے چولہے کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر ناشتے میں زیادہ تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ہاں آتے تو پوچھتے تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو جب ہم کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انی صائم، بے شک میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اشراق کے بعد ازواج مطہرات کو اپنی عبادت کا موقع بھی دیتے تھے۔ کہیں آنے جانے کا وقت، اشراق کے بعد کسی کام سے جانا ہوتا تو چلے جاتے، جیسا کہ ایک دن سیدنا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عنقریب ایسا کروں گا، اور اگلے دن پہلے پیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئے اور جاتے ہی نماز پڑھائی۔
یہاں یہ بات زیر غور آتی ہے کہ وہ وقت کون سا تھا، تو آنے جانے کا وہ وقت طلوع آفتاب کے بعد تھا، کیونکہ اگر یہ وقت طلوع آفتاب سے پہلے کا ہوتا تو اس وقت تو نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے ابتدائی حصے میں برکت کی دعا کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو دن کے آغاز ہی میں بھیجتے، اور خود جانا ہوتا تو بھی اسی وقت جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے اکثر لوگ پہلے پیر ہی آتے تھے۔ بہرحال عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول سامنے آتا ہے کہ وہ ناشتے سے لے کر زوال تک کے وقت میں روزانہ کے آنے جانے کے اور ضروری کام نپٹا لیتے تھے۔ نماز ظہر کی پہلی سنتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یقیناً آپ خود بھی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کی امامت فرماتے۔ ظہر کی نماز میں عموماً کتنی تلاوت فرماتے؟ اس سلسلے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر اور عصر کی نماز کا اندازہ لگایا۔ چنانچہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام کا دورانیہ 30 آیات کی تلاوت کے برابر تھا، یعنی سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت جتنا، اور دوسری 2 رکعتوں میں قیام اس کے نصف کے برابر 15 آیات کی تلاوت جتنا ہوتا تھا، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے دورانیے 15 آیات کی تلاوت جتنا ہوتا تھا، جبکہ عصر کی آخری 2 رکعت پہلی 2 رکعت سے آدھی ہوتی تھی، 7-8 آیات کے برابر۔ ہماری تحقیق کے مطابق 30 آیات کی تلاوت میں اندازاً 8 سے 9 منٹ لگتے ہیں۔ اس طرح ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کا دورانیہ 8 سے 9 منٹ اور دوسری 2 رکعتوں کا 4 سے 5 منٹ ہوتا تھا۔ اس طرح ظہر کی نماز تقریباً 14 یا 15 منٹ پر مشتمل ہوتی تھی، اور اس کے بعد ذکر اذکار کر کے سنتے ادا فرماتے۔ اس دوران بھی آپ کے ہاں مختلف وفود آتے۔ غالب طور پر نمازوں کے اوقات میں وفود آتے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک دوسرا پہلو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وفود کی خواہش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ملاقات ہو جائے، جیسا کہ ایک دن ظہر کی نماز پر وفد عبد القیس کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہر کی سنتے بھی رہ گئیں، پھر آپ نے وہ سنتے عصر کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ادا کی۔ تو معزز خواتین و حضرات، انشاءاللہ اس ویڈیو کا دوسرا اور آخری حصہ کل اپلوڈ کریں گے، جو کیلولا سے شروع ہو کر رات سونے تک کی سنتوں پر محمول ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں کے علم اضافہ کا باعث بن کر ثواب دارین حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔